نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کل ہم نے جو ہے علم الصرف میں سے چند بنیادی باتیں ملاحظہ کی تھی، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کلمے کی اقسام کیا ہیں، کس اینگل سے کلمے کی تقسیم کی جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر معنی دینے نہ دینے کے اعتبار سے کلمے کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ جو انڈیپینڈنٹلی اپنا میننگ دے لیکن اس کے اندر کوئی زمانہ نہ ہو، دیٹ از ناؤن۔ پھر اس کے بعد فعل، فعل ورب کو کہتے ہیں، اس کے اندر میننگ بھی ہوتا ہے اور ایک ٹینس بھی ہوتا ہے، زمانہ بھی ہوتا ہے۔ تیسرا حرف، یہ ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جب تک کسی دوسرے کلمے کے ساتھ مل نہ جائے، جڑ نہ جائے، تب تک اپنا معنی ریویل نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حرف ہے، اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تین قسمیں ہم نے دیکھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد پھر میں نے کل یہ بھی بتایا تھا کہ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے بھی پھر ان کی مزید تقسیم کی جاتی ہے۔ تو پھر اسے شش اقسام، ہفت اقسام کے نام دیے جاتے ہیں، یعنی 6 اقسام، 7 اقسام۔ لیکن یہ ہیں کیا، وہ سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حروف اصلیہ کہتے کسے ہیں اور حروف زائدہ کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے؟ حروف جمع ہے حرف کی، ایک سنگل لیٹر کو کہتے ہیں، جیسے کہ الف، با، تا، ثا، ٹھیک ہے؟ تو یہ انہیں حروف کہا جاتا ہے۔ اب کسی بھی کلمے میں کچھ حروف بعض اوقات اصلیہ ہوتے ہیں، اصلیہ حروف ہوتے ہیں۔ حروف اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ حروف جو اس لفظ کا مادہ ہوتے ہیں، روٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بغیر وہ لفظ بن ہی نہیں سکتا، اسے ہم حروف اصلی کہتے ہیں۔ اور حروف زائدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ حروف اصلیہ کے علاوہ اس کے اندر ایڈیشنل لیٹرز ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں، تو انہیں حروف زائدہ کہتے ہیں۔ زائدہ کا مطلب ایکسٹرا، ٹھیک ہے؟ تو کلام عرب کا میزان جس سے کلمے کا وزن معلوم کرتے ہیں وہ فا، عین اور لام ہے، جن کا مجموعہ فعل ہے۔ یہاں پر ضرورت کیوں پیش آئی کہ کسی لفظ کا کہ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ پہچاننے کی نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ عربی کا قاعدہ ہے کہ کثرت الحروف تدل علی کثرت المعانی، یعنی کسی لفظ میں جب حروف کی کثرت ہو، حروف کی زیادتی ہو، تو اس کے اندر معنی کی بھی زیادتی ہوتی ہے، میننگ بھی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے جیسے حروف بڑھتے جائیں گے کسی لفظ میں، ویسے ویسے اس لفظ کے اندر میننگ بھی بڑھتے جائیں گے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ حروف اصلیہ کیا ہیں اور حروف زائدہ کیا ہیں۔ تو جب ہم ترجمہ کریں گے تو حروف اصلیہ کے اعتبار سے اس کا کیا معنی ہوگا، پھر جب ایڈیشنل حروف آتے ہیں تو پھر اس کا کیا معنی بدل جاتا ہے، تو یہ فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب حروف اصلیہ اور زائدہ پہچاننے کے لیے ایک فارمولا ڈیرائیو کیا ہے انہوں نے، عرب نے، اس کو وہ لوگ میزان کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میزان، میزان جس سے کلمے کا وزن معلوم کرتے ہیں۔ وزن کا کیا معنی، ٹھیک ہے؟ کلمے کے وزن سے کیا مراد ہے؟ یہاں وزن سے مراد ویٹ نہیں ہے، جیسے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھئی اس سے مراد ویٹ ہو سکتا ہے، نہیں، بلکہ وزن کرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کلمے میں حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی تعداد کو معلوم کرنا۔ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی تعداد کو معلوم کرنا، اس کو کہتے ہیں وزن کرنا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے؟ پھر میزان یا موزون کسے کہتے ہیں؟ صرفیوں نے کلمے کا وزن کرنے کے لیے 3 حروف کا انتخاب کیا ہے، 3 لیٹرز کو چوز کیا ہے۔ ایک ہے فا، دوسرا ہے عین، تیسرا ہے لام۔ تو انہی تینوں کو جو ہے میزان کہا جاتا ہے۔ میزان کا معنی ترازو کے ہوتے ہیں، تولنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ترازو کیوں یوز ہوتا ہے؟ ویٹ کرنے کے لیے، تولنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ان 3 لیٹرز کو آپ میزان تصور کریں، باقی کوئی بھی اسم اور فعل مل جاتا ہے تو اس کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ حروف اصلیہ اور زائدہ معلوم ہو۔ اب یہ حروف اصلیہ اور زائدہ کیسے معلوم کرتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے یہاں پر ایک مثال ہے، ضربا، ٹھیک ہے؟ ضربا، ضاد، را اور با، کتنے لیٹرز ہیں اس کے اندر؟ 3 لیٹرز ہیں،
3 حرف ہیں، ضاد، را اور با۔ اب ہم نے بتایا کہ ہمارا میزان کیا ہے، فعل، ٹھیک ہے، یہ ہمارا میزان ہے۔ اب اس کا ترجمہ نہیں کرنا آپ نے، یہاں یہ فعل مطلب اس نے کیا، یہ ترجمہ نہ کیجئے، بلکہ یہاں صرف مجموعے کی طرف آپ فوکس کیجئے، حروف کے کلیکشن کی طرف آپ فوکس کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو فعل ہمارا میزان ہے، اس کے اندر ہم اس کو فٹ کریں گے، تو فا کے اگینسٹ ضاد آئے گا، ٹھیک ہے، یہ دکھ رہا ہے، ضاد ورسز فا، را ورسز عین، اور با ورسز لام۔ ضاد کے مقابلے میں، فا کے مقابلے میں کیا ہے، ضاد ہے، عین کے مقابلے میں را ہے، اور لام کے مقابلے میں با ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی فعل یہ 3 حرف ہیں، ٹھیک ہے، تو ان تینوں کو سیگریگیٹ کرنا ہے، فا کو الگ، عین کو الگ، لام کو الگ۔ اسی طرح ضاد کے اندر 3 لیٹر سے تینوں کو سیپریٹ کریں، ضاد الگ، را الگ، با الگ، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ لیٹر ورسز فرسٹ لیٹر، فا کو ضاد کے مقابلے میں، را کو عین کے مقابلے میں، اور با کو لام کے مقابلے میں۔ تو فعل دیکھیں ضربا بر وزن فعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں حروف کی تعداد بھی سیم ہے اور حرکات بھی سیم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر فا پر بھی زبر، عین پر بھی زبر، لام پر بھی زبر، اسی طرح ضاد پر بھی زبر، را پر زبر اور با پر زبر۔ سمجھ میں آیا؟ تو موزون میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ حروف کی تعداد جو ہمارا وزن ہوتا ہے، اس کے اندر جو حروف کی تعداد ہے وہی جو ہے اصل دوسرا جو لفظ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو سیم لیٹرز ہوتے ہیں، نمبر آف لیٹرز کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حرف جدا ہو سکتا ہے، دیکھیں ضاد الگ حرف ہے، فا الگ حرف ہے، دونوں الگ الگ ہیں، لیکن ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں سیکوینس اور نمبر آف لیٹرز اور اس کے اوپر حرکت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فا، عین اور لام یہ 3 لیٹرز جو ہیں موزون کہلاتے ہیں یا میزان کہلاتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ جو ہے باقی سارے جتنے بھی اسماء اور افعال آتے ہیں عربی زبان میں، ان کو جو ہے اسی طرح بریک اپ کیا جاتا ہے ان کے حروف اصلیہ معلوم کرنے کے لیے۔ اب اصل میں کیا ہے نا کہ یہ ضربہ کے اندر تینوں حروف اصلیہ ہیں، فا، عین اور لام، ضاد، را، با۔ اسی طرح علم، اب یہ ضربہ کیا ہے، فعل ہے، ضربہ کیا ہے، فعل ہے، اس نے مارا، یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ علم، علم کسے کہتے ہیں، یہ ایک اسم ہے، نالج کو کہیں گے، علم نالج۔ اب علم بر وزن فعل ہے، ٹھیک ہے، اس کا وزن کیا ہے، فعل ہے، تو عین کس کے مقابلے میں ہے، فا کے، لام کس کے مقابلے میں ہے، عین کے، اور میم کس کے مقابلے میں ہے، لام کے۔ دکھ رہا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، تو عین، لام، میم ان تینوں کو ہم نے سیگریگیٹ کیا کس کے مقابلے میں، فا، عین، لام کے۔ تو لیٹر نمبر 1 ورسز لیٹر نمبر 1، تو عین کے نیچے فا، فعل کے نیچے دیکھیں آپ، فا کے نیچے زیر ہے، یہاں جو ہے علم کے اندر عین کے نیچے زیر ہے۔ سیکنڈ حرف کیا ہے، عین کلمہ، سیکنڈ لیٹر عین کلمہ، تو یہاں پر علم کے اندر عین کلمہ کون بن رہا ہے، یہ لام، عین کلمے کے اوپر یہاں جزم ہے، تو یہاں پر بھی علم کے اندر جزم ہے۔ اسی طرح آخری کلمہ تھرڈ لام کلمہ فعل کے اندر، اس پر کیا ہے، تنوین ہے، تو یہاں دیکھیں علم کے آخر میں میم کے اوپر بھی کیا ہے، تنوین ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو حروف اصلیہ وہ حروف ہیں جو فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں آئیں۔ اب ایک لیٹر، ایک جو لفظ ہوتا ہے، کلمہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک سے زیادہ ایڈیشنل حروف بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اضرب، یعنی کا مطلب کیا ہو گیا، تو مار۔ اضرب جب آپ نے کہا، اب حروف اصلیہ کیا نکالیں گے، اس میں سے ضاد، را، با، اور الف جو ہے اس کو جو ہے آپ سائیڈ میں کر دیں گے، ٹھیک ہے، حروف اصلیہ نکالنے کے وقت۔ اور حروف زائدہ کسے کہتے ہیں، حروف زائدہ وہ حروف ہیں جو فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں نہ ہوں، ٹھیک ہے، یعنی وہ اصل مادہ نہ ہو اس حرف کا، اس کے اندر ایکسٹرا ہو، جیسے کہ اکرما بر وزن افعلا، ٹھیک ہے، اکرما کا الف افعلا کے الف کے برابر۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ ایسا نہیں، ہمارا موزون کیا ہے، فا، عین اور لام کلمہ، یہ ہمارا موزون ہے، ٹھیک ہے، فا، عین اور لام کلمہ۔ تو اس کے اندر سے اوریجنل لیٹرز نکالیں گے ہم، قاف، را، میم۔ قاف جو ہے فا کے برابر، را جو ہے عین کلمے کے برابر،
اور میم جو ہے لام کلیمے کے برابر. تو بچا کیا ہمارے پاس؟ یہ حمزہ جو شروع کا تھا یہ ایکسٹرا ہے، تو اسے ہم کہیں گے حمزہ زائدہ. کیا کہیں گے؟ حمزہ زائدہ، ایکسٹرا لیٹر آ گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ اکرما تو فعل ہوا. اب کتابن یہ جو اسم ہے فعال کے وزن پہ دیکھیے، کاف تا با اس میں حروف اصلیہ ہیں، اس کے اندر بھی حمزہ الف جو ہے یہ زائدہ ہے. اوکے. تو حروف اصلیہ کسے کہیں گے؟ وہ حروف جس کے مجموعہ وہ حروف جو اس لفظ کا اصل مادہ ہوں. ٹھیک ہے، یہ حروف اصلیہ ہوں گے. اور حروف زائدہ کیا؟ جو مادے سے زیادہ ہوں. ٹھیک ہے، ایکسٹرا حروف ہوں جو فا عین اور لام کلیمے کے مقابلے میں نہ ہوں. اسے ہم کیا کہیں گے؟ جی کیا کہیں گے؟ فا اعلیٰ کلیمے کے مقابلے میں نہ ہو تو حروف زائدہ کہیں گے. ٹھیک ہے. اب آگے اس میں بحث آئے گی کہ ایک کلیمے کے اندر کتنے حروف اصلیہ ہو سکتے ہیں اور کتنے حروف زائدہ ہو سکتے ہیں. منیمم کیا ہے اس کی مقدار اور میکسیمم کیا ہے. ٹھیک ہے. تو کلام عرب کا میزان جو ہے ثلاثی، رباعی اور خماسی. یعنی کیا؟ ثلاثی مطلب 3 لیٹرز، اور رباعی مطلب 4 لیٹرز، خماسی مطلب 5 لیٹرز. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں. تو اب اس سے پتا چلتا ہے کہ میکسیمم جو آپ کے حروف اصلیہ آ سکتے ہیں کسی کلمے کے اندر. ٹھیک ہے. تو آپ کو اس آگے بتائیں گے کہ ثلاثی کسے کہتے ہیں، رباعی کسے کہتے ہیں، خماسی کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ دوسری بات میں یہ بتا دیتا ہوں کہ حروف اصلیہ کو پہچاننے کا دوسرا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ حروف جو کلمے کی تمام گردانوں میں پائے جائیں. جب آپ کسی فعل کو لے لیتے ہیں اور ایک کلمے سے پھر اور بہت سارے کلمات بناتے ہیں، اس کی پوری گردان بناتے ہیں، برابر. تو وہ حروف جو ہر صیغے میں آپ کو پائے جائیں، ہر گردان میں آپ کو ملیں گے، فا عین لام کے جو مقابلے میں آئیں، تو وہ آپ کے حروف اصلیہ ہوں گے. اور حروف زائدہ جو ہے وہ کلمے کی تمام گردانوں میں پائے نہیں جاتے، مخصوص گردان میں ہوں گے وہ حروف، بعض جگہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اب جو حروف زائدہ ہوتے ہیں وہ کتنے ہو سکتے ہیں، کتنے آ سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی سمجھ لیں کہ حروف زائدہ کا مجموعہ جو ہے الیوم تنساہو، یہ مجموعہ آپ یاد رکھیں، یا پھر سألتمونیہا، یہ لفظ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. سألتمونیہا یا الیوم تنساہو. اب اس کے یہ جو کلمات میں نے بیان کیے اس کے اندر جتنے بھی حروف آ رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے جو ہیں تمام اسماء اور افعال کے اندر جو حروف زائدہ آتے ہیں یہ انہی کا مجموعہ ہے. یاد رکھنے کے لیے میں نے بتایا. یعنی کہ الیوم تنساہو میں کیا کیا آیا؟ الف، لام، یا، میم. تنساہو میں تا، نون، سین اور الف اور ہا. تو یہ جو ہے سارا ان کا جو مجموعہ ہے یہ سارے کیا ہیں؟ حروف زائدہ ہیں. بس اتنے ہی ہیں حروف جو کسی بھی فعل یا اسم کے اندر ایکسٹرا آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. تو یاد رکھنے کے لیے کہا کہ الیوم تنساہو میں سے کوئی بھی ایک حرف آ سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ حروف ہمیشہ زائدہ بھی ہوں، بلکہ بعض اوقات یہ اصلی بھی ہو سکتے ہیں. ہم اس کی بحث میں نہیں جائیں گے فی الحال. ٹھیک ہے. یاد رکھنے کے لیے میں نے ٹپ بتا دی ہے. اب یہ جو ہماری کتاب اساس الصرف ہے اس کے اندر 7 اقسام اور جو ہے 6 اقسام مینشن نہیں ہے، جو کہ امپورٹنٹ ہے گردان سمجھنے کے لیے. تو ہم اس کو نصاب الصرف سے شامل کریں گے. ٹھیک ہے. تو چلیے اب 6 اقسام کسے کہتے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تھوڑی سی توجہ دیں گے تو آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا. بس آپ کو یاد کیا رکھنا ہے اس کے اندر کہ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کتنے ہوتے ہیں ہر لفظ کے اعتبار سے، اس کے حساب سے بس کلاسیفیکیشن ہے. کسی میں 3 ہوں گے، کسی میں 4 ہوں گے، کسی میں اس سے زیادہ ہوں گے، 5 ہوں گے، بس اس کے حساب سے الگ الگ نام دیا گیا. تو حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے کلمے کی 6 اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ 6 اقسام ہیں.
فارسی میں اسے 6 اقسام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، 6 اقسام۔ کون کون سی؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ انہی 6 اقسام کو 6 اقسام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک ایک کو میں سمجھاؤں گا اچھی طرح سے۔ پہلے لفظ مجرد کو سمجھ لیں۔ مجرد کسے کہتے ہیں؟ لفظی مجرد کا معنی ہے کہ لفظی معنی اس کا کیا ہے؟ خالی کیا ہوا۔ مجرد یعنی خالی کیا ہوا۔ اصطلاح میں وہ کلمہ جس میں تمام حروف اصلی ہوں اور کوئی بھی حرف زائدہ نہ ہو، اسے کیا کہیں گے؟ مجرد۔ مجرد کا اصل معنی کیا تھا؟ خالی کیا ہوا۔ لیکن کس چیز سے خالی کیا ہوا؟ حروف اصلیہ کو حروف زائدہ سے خالی کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ ایسے کلمات جس کے اندر پیورلی صرف حروف اصلیہ ہوتے ہیں، زائدہ ایک بھی نہیں ہوتا، تو انہیں کیا کہیں گے؟ فقط مجرد کہیں گے، ٹھیک ہے، کہ یہ حروف زائدہ سے خالی ہے۔ اور مزید فی کا مطلب، مزید مطلب زیادہ، فی ہی یعنی اس میں زیادہ ہونا، زیادہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا چیز زیادہ کی جاتی ہے؟ حروف زائدہ کو، یعنی حروف کسی کلمے میں حروف اصلیہ کے علاوہ جو ہے ایکسٹرا حروف زائدہ بھی پائے جائیں تو اسے مزید بھی اس کے آگے لگا دیتے ہیں یاد رکھنے کے لیے، اوکے۔ تو اب یہ جو نام ہے بس ان کو دیکھیں دوبارہ۔ پہلا کیا ہے؟ ثلاثی مجرد۔ ثلاثی کا مطلب 3، مجرد کا مطلب میں نے ابھی بتا دیا کہ اس کے اندر کوئی بھی حرف زائدہ نہیں ہوگا۔ ثلاثی مطلب 3، یعنی ایسا کلمہ جس میں حروف اصلیاں 3 ہوں تو اسے کلمے کو ثلاثی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف 3 حروف اصلیاں جس کلمے میں ہوں اسے ثلاثی مجرد کہیں گے۔ ثلاثی مزید فی کا کیا معنی؟ کہ ایسا کلمہ جس کے اندر 3 حروف اصلیاں ہوں اور ایک ایکسٹرا کیا ہو؟ حروف زائدہ ہو، حرف زائد ایک ایکسٹرا ہو۔ رباعی کا مطلب 4، مجرد میں نے کہا کہ پیورلی اس کے اندر صرف حروف اصلیہ ہوں گے، زائد کچھ نہیں ہوگا۔ تو رباعی مجرد کا معنی کیا ہوگا؟ ایسا کلمہ کہ جس کے اندر 4 حروف اصلیاں پائے جائیں اسے رباعی مجرد کہیں گے۔ اور رباعی مزید فی کسے کہیں گے؟ ایسا کلمہ جس کے اندر 4 حروف اصلیاں ہوں اور 5واں جو ہے ایک جو ہے حروف زائد ہو، ٹھیک ہے۔ خماسی کا مطلب ہوتا ہے 5۔ خماسی مجرد میں ایسا کلمہ جس کے اندر 5 حروف اصلیاں ہوں بس۔ اور خماسی مزید فی ایسا کلمہ کہ جس کے اندر 5 حروف اصلیاں ہوں اور ایک جو ہے کیا ہو؟ حروف زائد ہو۔ سمجھ میں آیا؟ تو جہاں کہیں مجرد لکھا ہے سمجھ جانا کہ اس کے اندر صرف حروف اصلیہ ہے، اور جہاں کہیں مزید فی لکھا ہے سمجھ جانا اس میں حرف زائدہ ہے۔ کلیئر ہو گیا اتنا؟ ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک کو اچھے سے مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ ثلاثی مجرد میں نے کہا سب سے نمبر 1 وہ کلمہ جس میں حروف اصلیاں 3 ہوں اور کوئی بھی حرف زائدہ نہ ہو، جیسے کہ نصارہ۔ نصارہ کو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، نصرہ کی طرف توجہ کریں تو یہاں نصرہ جو ہے اس کا معنی کیا ہوتا؟ مدد کی اس ایک مرد نے، اس ایک مرد نے کیا کی؟ مدد کی، اوکے۔ تو اب یہاں نصرہ کو اچھی طرح سے فوکس کریں، اس کے اوپر کتنے مجھے بتائیں حروف کتنے ہیں؟ 3 ہیں، نون، صاد، را۔ اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟ نہیں ہے۔ تو نصرہ بر وزن فعلہ، فعلہ یہ جو ہمارے 3 حروف اصلیہ منیمم کتنے ہونے چاہیے؟ حروف اصلیہ 3 ہوتے ہیں، کیونکہ 3 سے کم تو فعل بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ منیمم کتنے ہوتے ہیں؟ فعل کے اندر 3 لیٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نصرہ کے اندر 3 لیٹرز ہیں، تو نون جو ہے فا کے مقابلے میں، صاد عین کے مقابلے میں، را لام کے مقابلے میں، تو کیا بنا؟ نصرہ بر وزن فعلہ۔ تو معلوم ہوا یہ کتنے لیٹرز والا ہے؟ 3 لیٹرز والا ہے، تو اسے ہم ثلاثی کہیں گے۔ اچھا اس کے اندر کوئی حرف زائد ہے؟ نہیں ہے، تو اسے ثلاثی مجرد کہیں گے۔ یہ ہو گئی فعل کی مثال۔ اب یہ ثلاثی مجرد جو ہے ناؤن کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اسم کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ لفظ دیکھیں زیدن، ٹھیک ہے۔ زیدن کے اندر مجھے بتائیں کتنے حروف ہیں؟ زا، یا اور دال، 3 لیٹرز ہیں۔ تو زیدن بر وزن
فعلن ہے، زیدن یہ تو پرسن کا نام ہے، اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر کتنے لیٹرز ہیں؟ 3، اور یہ کیا ہے؟ حروف اصلیہ ہیں، کوئی حرف زائدہ ہے نہیں ہے، تو اس لفظ کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ثلاثی مجرد ہے۔ زیدن یہ لفظ، یہ کلمہ ثلاثی مجرد ہے۔ ثلاثی کیوں؟ 3 لیٹرز ہیں۔ مجرد کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی حرف زائد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ اب ثلاثی مزید فی کسے کہیں گے؟ ٹھیک ہے، ثلاثی مزید فی کسے کہیں گے؟ دیکھیے، وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے اکرما، ٹھیک ہے؟ اکرما، اب یہاں پر آپ دیکھیں، میں نے کیا کہا؟ اکرما، اکرما کے اندر کتنے لیٹرز ہیں؟ الف، کاف، یعنی حمزہ، کاف، را، میم۔ اکرما کا مطلب تعظیم کرنا، بر وزن افعلا۔ تو اکرما میں یہ جو حمزہ ہے یہ ایکسٹرا ہے، اصل میں جو ہے کاف، را اور میم یہ حروف اصلی ہے۔ جیسے آپ کو پتا چلا کروما یہ فعل بنتا ہے، اسی سے اکرما بنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کروما سے اکرما، تو یہ کاف، را، میم یہ حروف اصلی ہیں، اوکے؟ اور یہ چونکہ اس کے اندر ایک ایکسٹرا لیٹر آ گیا تو اسے ہم مزید فی کہیں گے، ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی کیوں؟ کیونکہ حروف اصلیہ 3 ہے۔ مزید فی کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک ایکسٹرا لیٹر زائد آیا ہوا ہے۔ اسی طرح سراجن، سراجن چراغ کو کہتے ہیں۔ اب یہ فعل کی مثال ہو گئی، اب اسم کی مثال دیکھیں، ٹھیک ہے؟ سراجن کہتے ہیں چراغ کو، سراجم منیرا قرآن میں ہے، تو سراجن چراغ کو کہتے ہیں، بر وزن فعال، سراجن فعال، ٹھیک ہے؟ تو سراجن میں بھی یہ جو حمزہ ہے یہ زائد ہے، اس کے اندر جو الف ہے نا سراج کے اندر یہ ایکسٹرا ہے۔ سین، را، جیم جو ہے حروف اصلیہ ہیں، تو 3 حروف اصلی اور ایک حرف زائدہ، تو کیا بنا؟ ثلاثی مزید فی، ہو گیا؟ اب آگے چلتے ہیں۔ اب آتے ہیں رباعی مجرد کی طرف۔ رباعی مجرد سیم فارمولا ہمارا وہی رہے گا کہ وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، کیونکہ مجرد لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ زلزلہ، یہ جو زلزلہ لفظ ہے اس کے اندر زلزلہ کا مطلب ہلانا، تو زا، لام اور یہ زا اور لام یہ چاروں کے چاروں حروف اصلیہ ہیں، اس کے اندر کوئی بھی ایکسٹرا لفظ نہیں ہے، تو زلزلہ بر وزن فعللہ، اوکے؟ تو اس کے اندر چونکہ چاروں حروف اصلی ہیں اس لیے یہ رباعی مجرد ہے۔ اسی طرح جردقن، اب یہ جردقن جو ہے اصل میں یہ ایک اسم ہے، ناؤن ہے، یہ فعل نہیں ہے، ورب نہیں ہے۔ جردقن روٹی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جردقن، تو جیم، را، دال اور یہ قاف یہ چاروں کے چاروں حروف اصلیہ ہیں جس سے یہ لفظ بنا ہوا ہے، تو اسی لیے یہ کیا کہلائے گا؟ رباعی مجرد، بر وزن فعلل آئے گا، جردقن بر وزن فعلل، ٹھیک ہے؟ تو اسے رباعی مجرد کہیں گے۔ اب رباعی مزید فی، آپ سمجھ گئے ہوں گے، مزید جیسی لفظ آیا اس میں ایک ایکسٹرا لیٹر آئے گا، تو 4 حروف اصلیہ ہوں گے اور ایک حرف زائد ہوگا، جیسے کہ تزندقہ، زندیق ہونا، تزندقہ، تو یہ تزندقہ کے اندر کیا آیا؟ تزندقہ کے اندر کیا ایکسٹرا چیز آئی ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ دیکھیے، ٹھیک ہے، ابھی چونکہ آپ نے صیغے یاد نہیں کیے ہوئے ہیں تو پھر مشکل ہو جائے گی آپ کو، میں بتا دیتا ہوں۔ تزندقہ زندیق ہونا بر وزن تفعلل، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر جو ہے تا زیادہ ہے، اور سمسارن، سمسارن دلال کو کہتے ہیں سمسارن، فعلال کے وزن پر، اس کے اندر الف زائدہ ہے، تو 4 حروف اصلیہ ہیں، زا، نون، دال، قاف یہ اصل ہے، تا اس کے اوپر ایکسٹرا آ گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تزندقہ میں تو 4 حروف اصلی اور ایک حرف زائد، تو کتنے ہو گئے؟ رباعی مزید بن گیا، ٹھیک ہے؟ آگے چلیے، خماسی مجرد، وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہوں اور کوئی بھی حرف زائد نہ ہو،
مجرد لکھا ہے مطلب اس کے اندر کوئی بھی حرف زائد نہیں ہے. جیسے جہمرشن، جہمرشن بوڑھی عورت کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بوڑھی عورت کو. اب یہ جو ہے تمام کے تمام 5 لیٹرز جو اس کے اندر آئے ہیں، جیم ہا میم را شین، یہ تمام حروف اصلیہ ہیں، اس میں کچھ بھی ایکسٹرا نہیں ہے. بر وزن فعلیل. یاد رکھیں خماسی جو ہوتا ہے یہ صرف اسم میں آتا ہے، اسم جامد کے اندر، یہ فعل کے اندر نہیں آتا. اسی لیے یہاں مثال کس کی دی ہوئی ہے؟ صرف اسم کی دی ہوئی ہے، کیونکہ فعل یا تو ثلاثی ہوگا یا تو رباعی ہوگا، خماسی نہیں ہو سکتا. ورب 3 لیٹرز یا 4 لیٹرز. 3 لیٹرز جب میں کہوں گا ثلاثی مجرد بھی ہو سکتا ہے، ثلاثی مزید فی بھی ہو سکتا ہے. 4 لیٹرز کا مطلب 4 لیٹرز اصلیہ ہوں گے تو ثلاثی رباعی مجرد بھی ہو سکتا ہے، رباعی مزید فی بھی ہو سکتا ہے. لیکن خماسی مجرد اور خماسی مزید فی سے ورب نہیں آتا، صرف ناؤن آتا ہے. اوکے. اب چھٹی ایگزامپل خماسی مزید فی کی، وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہوں اور کوئی زائد حرف بھی ہو. جیسے خندریسن، پرانی شراب کو کہتے ہیں، تو بر وزن فعللیل، اس کے اندر یا زائد ہے. اب یہ ابتدائی طلبہ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایکسٹرا لیٹر آیا کہاں سے، ہم کیسے پہچانیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کب سمجھ میں آتا ہے؟ جب آپ جو ہے مختلف ابواب کی گردانیں یاد کریں گے، اور جب وہ گردانے یاد کرتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایکسٹرا لیٹرز کون سے ہیں اور اصل لیٹرز کون سے ہیں. تو میں نے کیا بتایا؟ خماسی مجرد وہ مزید فی سے صرف اسما آ سکتے ہیں، افعال